أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ آپ حضرات نے اس سے قبل کرامت کی 4 قسموں کے بارے میں سماعت فرمایا، مزید کرامت کی اور قسمیں سماعت فرمائیے۔ 5ویں قسم ہے زمین کا سمٹ جانا، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت کا چند لمحوں میں طے ہونا، یہ کرامت بھی اس قدر زیادہ اللہ والوں سے منقول ہے کہ اس کی روایت حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ چنانچہ طرطوس کی جامع مسجد میں ایک ولی تشریف فرما تھے، اچانک انہوں نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور پھر چند لمحوں میں گریبان سے سر نکالا تو وہ ایک دم حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو کیا ہے؟ وقت کا سمٹ جانا، فاصلوں کا سمٹ جانا، یہ بھی اولیاء کاملین کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ اب نباتات سے گفتگو کرنا ہے، بہت سے حیوانات اور نباتات اور جمادات نے اولیاء کاملین سے گفتگو کی جن کی حکایت بکثرت کتابوں میں مذکور ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس کے راستے میں ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تو اس درخت نے بآواز بلند کہا، اے ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی کنیت ہے، اے ابو اسحاق، آپ مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ میرا ایک پھل کھا لیجیے، آپ مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ میرا ایک پھل کھا لیجیے۔ اس درخت کا پھل کھٹا تھا۔ اس درخت کا پھل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کے بیٹھنے سے پہلے کیا ہے؟ کھٹا تھا، مگر درخت کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ نے اس کا ایک پھل توڑ کر کھایا، تناول فرمایا تو وہ نہایت ہی میٹھا ہو گیا۔ اللہ کے ولی کی برکتیں دیکھیے، وہ نہایت ہی میٹھا ہو گیا اور آپ کی برکت سے ہر سال، پہلے وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دے رہا تھا، وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دے رہا تھا، لیکن اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگ گیا۔ یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی برکتیں ہیں۔ تو نباتات نے بھی کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے گفتگو اور بات چیت فرمائی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے شفائے امراض۔ اولیاء کاملین کے لیے اس کرامت کا ثبوت بھی بکثرت کتابوں سے ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سری سبتی علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ ایک پہاڑ پر میں نے ایسے بزرگ سے ملاقات کی جو اپاہجوں، اندھوں اور دوسرے قسم کے مریضوں کو خدا کے حکم سے شفا عطا فرماتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کا بیان ہے، حضرت سری ستی خود اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے بزرگ کو دیکھا کہ ان کے پاس مادرزاد اندھوں کو اور اپاہجوں کو اور قسم قسم کے مریضوں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ آخری بات کہ جانوروں کا فرما بردار ہو جانا، یہ بھی اللہ کے ولیوں کی کرامتوں میں سے کرامت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید بن ابی الخیر نے شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا رکھا تھا، جانوروں کا فرما بردار ہو جانا۔ حالانکہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو شرکش ہوتے ہیں اور اتنے شرکش ہوتے ہیں کہ بسا اوقات وہ انسان کو کیا ہے؟ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، چوٹ پہنچاتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، اور بعض تو اتنے شرکش ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں کی جان تک لے لیا کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کے ولیوں کا مقام دیکھیے کہ ابو سعید کے پاس کیا ہے؟ وہ شیروں کو اپنا اطاعت گزار بنا کر رکھا کرتے تھے، شیر بھی ان کی فرما برداری کیا کرتے تھے، اور دوسرے بہت سے اولیاء شیروں پر سواری فرماتے تھے جن کی حکایتیں کیا ہے؟ مشہور ہے۔ تو بہت سے اولیاء کرام نے کیا ہے؟ جہاں جانوروں سے کلام فرمایا ہے، وہی کیا ہے؟ خطرناک جان لینے والے جانوروں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بھی بنایا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی علم دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق